اهدنا الصراط المستقيم. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ پانچ کام پابندی کے ساتھ کرنے ہیں اور کرنے کے لیے کرنے ہیں۔ مسجد میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہی وہ لوگ ہیں جو مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو مسجد کو آباد کریں، کارخانے کو آباد کرنے والے، زمینوں کو آباد کرنے والے، بازاروں کو آباد کرنے والے، گھروں کو آباد کرنے والے۔ لیکن کسی کو نہیں کہا مومن، بلکہ مومن کہا ہے مسجد کو آباد کرنے والے۔ مسجد کی آبادی کس کو کہتے ہیں؟ یوں آیا ہے روایت میں کہ جس کو تم مسجد میں کثرت سے آتے ہوئے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو۔ تو جو آیا صرف نماز پڑھ کے چلا گیا، اس کی آمد بکثرت ہوئی بھائی؟ کیوں بھائی؟ فجر میں آیا پھر ظہر تک نہیں آیا، ظہر میں آیا پھر عصر تک نہیں آیا، بھاگا بھاگا آیا اپنی دکان سے، رکعت ملی دو ملی، ایک ملی نہ ملی، مختصر سی نماز پڑھ کر، اور اگر امام صاحب نے کچھ لمبی کر دی اور اگر اس ساتھ تعلیم بھی کر دی تو لاکھ شکوے کہ کیا یہ بھی نماز کا جز ہے؟ کیا تعلیم میں بیٹھنا ضروری ہے؟ کیونکہ یہ تاجر بن کر مسجد میں آ رہا ہے، مسجد والا بن کر تجارت میں نہیں ہے۔ کیونکہ کاشتکار بن کر مسجد میں آ رہا ہے، مسجد والا بن کر کاشتکار نہیں ہے۔ کیونکہ دفتر والا بن کر مسجد میں آ رہا ہے، مسجد والا بن کر جو ہے دفتر میں نہیں جا رہا ہے۔ کیونکہ اس وجہ سے شکوے کھڑے ہو رہے ہیں کہ تعلیم کتنی دیر ہونی چاہیے اور اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، یہ گشت کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ کہیں کہ آیا مسجد کا عمل صرف نماز ہے؟ کہ جس کو کثرت سے مسجد میں آتے ہوئے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو۔ یہی مطلب ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ کثرت سے کون آئے گا؟ کثرت سے وہ آئے گا جس پر کثرت سے تقاضے آئیں گے۔ کثرت سے کون آئے گا؟ جس پر کثرت سے تقاضے آئیں گے۔ اب تقاضا گشت کا ہے، اب تقاضا تعلیم کا ہے، اب تقاضا 8 گھنٹے کا ہے، اب تقاضا کسی جماعت کے ساتھ نصرت کرنے کا ہے، اب تقاضا مشورے کا ہے، اب تقاضا فکر کا ہے، اب تقاضا کہ تقاضوں کی تو کوئی انتہا نہیں۔ مسجد تو تقاضوں کے مجموعہ کا نام ہے، مسجد در و دیوار کا نام نہیں ہے۔ اگر ایک چبوترے پر بھی مسجد والے تقاضے پورے ہونے لگیں تو یہ تحت الثری سے لے کر عرش تک مسجد کہلائے گی۔ یہ بات نہیں ہے کہ اس مسجد میں 2 وقت کی نماز ہوتی ہے وہی مسجد ہے، اس مسجد کی تعمیر ہوئی وہ وہی مسجد ہے۔ اگر کسی چبوترے کے اوپر مسجد بنا کر سارے اعمال مسجد کیے جانے لگے تو یہ تحت الثری سے لے کر زمین کے نیچے سے لے کر آسمان تک عرش تک مسجد کہلائے گی۔ اب مسجد کے اعمال کیا ہیں؟ مسجد آباد، دیکھو میرے دوستو صاف بات عرض کروں، مسجد صرف نماز سے آباد نہیں ہوا کرتی، مسجد صرف نماز سے آباد نہیں ہوا کرتی۔ مسجد تو اعمال مسجد سے آباد ہوگی، اور نماز یہ اعمال مسجد میں سے ایک اہم عمل ہے۔ نماز مسجد کے اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے، کیونکہ جب یہ سارے اعمال کیے جائیں گے تب نماز بنے گی۔ گشت ہوگا تو نماز ہوگی، تعلیم ہوگی تو نماز بنے گی، قرآن کے حلقے ہوں گے تو نماز بنے گی، فضائل کے حلقے ہوں گے تو نماز بنے گی، کیونکہ یہ سارے اعمال نماز کو بنانے کے لیے ہوں گے۔ خود سوچ لو، خود سوچو اس کو کہ آیا صرف اعمال مسجد میں جو ہے صرف نماز کا عمل صرف جو ہے مسجد کا عمل صرف نماز ہے، یا ان سارے اعمال سے نماز بنے گی؟ یوں کہیں کہ ان سارے اعمال سے نماز بنے گی۔ اس لیے یاد رکھو کہ تعلیم فضائل کی
نماز کی تحسین کے لیے. نماز میں حسن آئے گا, صفت احسان آئے گی کب؟ جب تعلیم کا حلقہ کی طرح ہو رہا ہوگا. 5 منٹ کی تعلیم ہماری مسجد میں ہوتی ہے. اب 5 منٹ کی تعلیم میں کون سی وہ روایت سنے گا جس سے نماز بنے گی؟ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مسجد کی تعلیم کتنی دیر؟ فرمایا 1.5 گھنٹہ. کتنا؟ 1.5 گھنٹہ. تجارت کتنی دیر؟ کہ 15 گھنٹے. زراعت کتنی دیر؟ کہ جب ہل جوت کے زمین فارغ ہو جائے, کاشتکار فارغ نہ ہو جائے, زمین فارغ ہو جائے. زمین کی محنت کاشتکاری کے تھکنے پر نہیں, زمین کی محنت کاشتکار کے تھکنے پر نہیں ہے. زمین کی محنت کاشتکار کے وقت پر نہیں ہے. زمین کی محنت اور زمین کا وقت وہ زمین کی جوت پوری ہو جانے پر ہے کہ زمین کو جوتنا ہے جتنی دیر میں زمین جوتی جا سکے, اتنا وقت زمین کو. جب گاہک آنا بند کر دیں, جب دکان بند ہوگی, یہ نہیں کہ جب تاجر تھک جائے گا دکان بند کر دے گا. جب تاجر تھکے گا دکان بند ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. جب گاہک آنے بند ہو جائیں گے دکان بند ہو جائے گی. کہ رات کا وقت ہو گیا, اب گاہک نہیں آئیں گے, چلو اٹھو. اس لیے مسجد کا عمل, یہ کہ یہ تعلیم کا عمل, یہ جب پورا کیا جائے گا, مولانا صاحب نے فرمایا کہ 1.5 گھنٹہ تعلیم کا عمل ہوگا. تعلیم کاہیں کے لیے ہے؟ یہ کہ فضائل کی تعلیم کا عمل تعلیم کی فضا بنانے کے لیے ہے کہ 1.5 گھنٹے تک پورے محلے کے لوگ, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 1.5 گھنٹے تک پورے محلے کے جوان مرد وہ اس فضا میں رہیں جس فضا میں عمل بننا سمجھ میں آتا ہے. یہ ہے تعلیم کا مقصد. تعلیم کا عمل نہیں, وہ 5 منٹ کے لیے کافی ہے کہ تم 5 منٹ میں تعلیم کا عمل کر لو. ہماری مسجد میں تعلیم ہوتی ہے, قسم کھانے کو ہوتی ہے. کتنی دیر ہوتی ہے؟ کہ اتنی دیر نہیں ہوتی جس سے عمل بن جائے. اس لیے فضائل کی تعلیم نماز کی تحسین کے لیے کہ اس میں صفت احسان آئے گی نماز کے جو ہے فضائل کی تعلیم سے. صفت احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کہ تعلیم صفت احسان پیدا ہو جائے نماز کے اندر کہ خدا کو خود دیکھ رہا ہو اپنی آنکھوں سے. اگر یہ ممکن نہیں ہے, ایمان کے اس درجے پر ابھی نہیں پہنچا ہے, تو اتنی بات تو ضرور ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے.